اور نعوذ باللہ من ذالک ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ خود والدین بچوں کو سمجھا رہے ہوتے، بیٹا کبھی جھگڑا ہونا یوں کر کے مارنا۔ اگر زید نے یہ دیکھا ہے کہ میرے ابا اپنے بھائیوں سے جھگڑتے ہیں، بات بات میں لڑتے ہیں، اگر اس نے یہ لرن کیا ہے اپنے والد سے، تو زید کے بھی جتنے بھائی ہوں گے، چاہے انس ہو، اویس ہو، زید بھی ضرور لڑے گا۔ یہ بات میری لکھ لے۔ جو والدین بن چکے ہیں انہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمارے بچے لرن کر رہے ہیں، ہمارے بچے ہم سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ اچھا کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، وہ بھی انہوں نے سیکھ لیا۔ آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے سیکھ لی۔ اگر کسی نے اپنے والد کو اپنے بھائیوں سے لڑتے دیکھا ہے، اگر زید نے اپنے والد عمر کو، میں لکھ لیتا ہوں، جیسے یہ زید ہے اور یہ بیٹا ہے، اور یہ عمر ہے، یہ باپ ہے۔ عمر کے بہت سارے بھائی ہیں، مثال کے طور پر باقر ہو گیا، شاہد ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر زید نے یہ دیکھا ہے کہ میرے ابا اپنے بھائیوں سے جھگڑتے ہیں، بات بات میں لڑتے ہیں، اگر اس نے یہ لرن کیا ہے اپنے والد سے، تو زید کے بھی جتنے بھائی ہوں گے، چاہے انس ہو، اویس ہو، زید بھی ضرور لڑے گا۔ یہ بات میری لکھ لے۔ بچے جو ہے نا، وہ اپنے والدین کا بلو پرنٹ ہوتے ہیں، یا آئینہ ہوتے ہیں، جسے آپ کہیں فوٹو کاپی۔ کوئی تو بلیک اینڈ وائٹ کاپی ہوتے ہیں، تو کوئی کلر کاپی بھی ہوتے ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چیز کہ آپ سمجھ لیں گے کہ ہاں اس کے اندر وہی خصوصیات ہے، مگر کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی، صحیح ہے۔ مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والد کی کلر کاپی ہوتے ہیں، ایز اٹ از۔ اگر والد نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، ناچاکی ہے، تو یہ زید بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسے ہی کرنے والا، وہ کچھ الگ نہیں کرے گا۔ اسی لیے جو والدین بن چکے ہیں انہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمارے بچے لرن کر رہے ہیں، ہمارے بچے ہم سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ اچھا کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، وہ بھی انہوں نے سیکھ لیا۔ آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے سیکھ لی۔ اور نعوذ باللہ من ذالک ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ خود والدین بچوں کو سمجھا رہے ہوتے، بیٹا کبھی جھگڑا ہونا یوں کر کے مارنا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو جائے تو کسی کی مدد نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا۔ اگر وہ لنچ لے کر آ رہا ہے اسکول میں یا مدرسے میں، وہ لنچ لے کے آ رہا ہے، تو والدین سکھا کے بھیج رہے ہیں، بیٹا کسی سے شیئر نہیں کرنا، کبھی کسی کو دینا نہیں، اپنے پاس رکھو، کھینچ کے رکھو۔ اب بچے کو جو بچپن سے سکھایا ہے کہ بیٹا کھینچ کر رکھو، یہ اپنے پاس رکھو، لالچ رکھو، تو کیا ہوگا؟ بڑے ہو کر وہی اس کی خصوصیات وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پہلے تو وہ اپنے بھائیوں کو دیتا بھی تھا، یہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، زید ہے، یہ انس ہے، یہ اویس ہے۔ زید بچپن میں تو چلو اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتا ہوگا، چلو یہ بھائی ہے، مگر بڑے ہو کر بھائی مر رہے ہیں بھوک کے مارے، مگر جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے کسی کا۔ اسی لیے ہمیں یہ چاہیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے، جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے فالو کرتے ہیں، پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ بچے ہمیں فالو کر رہا۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی نے مجھے بھیجی، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک اتنا سا بچہ چھوٹا سا، وہ ایک ویلاگر کو فالو کر رہا۔ اور ویلاگر بھی کون؟ جو بد مذہب ہے، جس کے اپنے مذہب کا نہیں پتا، اس کی اپنی حرکتوں کا نہیں پتا۔ وہ لوگ جو اپنی عورتوں کو بیچ رہے ہیں، عورتوں کو دکھا دکھا کے تو پیسے کما رہے، یہ تو حال ہے ان کا۔ اور چھوٹا بچہ کیا ہے؟ وہ ان کو فالو کر رہا۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہا ہے، ہمارا کنٹرول نہیں رہا اس کے اوپر،
اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی کو فالو کرے، ہر ایک چیز میں فالو کرے۔ تو سب سے پہلے ایک بات اپنے رجسٹر میں لکھ لیجئے کہ اپنے بچوں کو اپنا فالوور بنائیں، جیسے آپ ہیں، اور اپنے سے اچھی صحبت میں جا کر بیٹھیں تاکہ بچے ایڈاپٹ کریں وہ ساری چیزیں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ بچے سمجھیں ان چیزوں کو، بچے ان چیزوں کو کیچ کریں جو آپ انہیں سکھانا چاہتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی یور پرابلم، اپنی پرابلم کو سمجھنا ہے پہلے۔ گھر میں جو اتنے مسائل ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اب پرابلم کتنے قسم کی ہیں؟ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔ مالی پریشانی ہے، بہت زیادہ، بہت گھروں کے اندر صرف مالی پریشانی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ رشتوں کی پریشانی ہے، اور تعلقات کی پریشانی ہے، جذباتی اور نفسیاتی پریشانی ہے۔ پھر آ جائیے روحانی پریشانی ہے۔ اچھا، یہ جو روحانی پریشانی ہے نا، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، بٹ ہم اس کو ڈیٹیل میں اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ پھر ہے علمی و فکری پریشانیاں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، وہ ہے مالی پریشانی۔ میرے پاس کپل آیا کاؤنسلنگ کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے، مشکلات ہیں، فلاں ہو۔ تو میں نے کہا کیا مشکلات؟ اچھا، جو ہسبینڈ تھے وہ بھی ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے تھے اور صحیح لگ رہے تھے، اور جو ان کے اسپاؤس آئے ہوئے تھے وہ بھی صحیح تھے، کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا، بٹ ان کو شکایات بہت تھی کہ نہیں یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ۔ تو جب میں نے ان کی کہانی پوری ڈیٹیل میں سنی نا، تو 4 مرتبہ انہوں نے اپنے مسائل کو ریلیٹ کیا پیسوں کے ساتھ، کہ کیونکہ ان کی سیلری کم ہے نا، اس وجہ سے ہم کسی جگہ جا نہیں سکتے، کیونکہ ان کی سیلری کم ہے اس وجہ سے ہم کسی سے مل نہیں سکتے۔ تو جب انہوں نے 4 مرتبہ ایک ہی بات کو دہرایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی کسی اور چیز کی نہیں، صرف مالی ہے، اور مالی پریشانی بھی ان کی خود ساختہ ہے، کیونکہ وہ اچھا کمانے والے اچھا کھلاتے ہیں۔ بندے کو اپنی چادر دیکھ کر ہی پیر پھیلانا چاہیے نا، مگر کیونکہ وہ اپنے آگے والوں کو دیکھ رہی ہیں خاتون، تو ان کو لگ رہا ہے کہ میرے شوہر کی سیلری کم ہے، تو یہ اصل میں ان کے ذہن میں ایک مالی پریشانی ہے، خود ساختہ پریشانی، جس کی وجہ سے ان کے ریلیشنز خراب ہو رہا۔ بھائی یہ ہمارے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو، اس سے ہمارے رشتے اور تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بات ہر کسی کو سیکھنی کہ گھر میں کیسی بھی پریشانی ہو، ہمارے رشتے اور تعلقات اس پر افیکٹ نہ کرے، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، وہ کوئی اور پریشانی ہو، کسی کو صحت کی پریشانی ہوتی ہے اور روحانی بیماری ہو جاتی ہے یا کوئی پرابلم ہے، تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔